اور اہل کتاب اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، اسلام کے خلاف مکر و فریب، مسلمانوں کے خلاف چال بازیاں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہر وقت کوئی نہ کوئی منصوبے، مکر و فریب چالیں۔ لیکن جو لوگ ان میں سے حق کو مان گئے، جنہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا، قرآن کو مان لیا، تو حدیث پاک میں ہے، صحیح حدیث ہے، سیاستہ کی حدیث ہے، ان کو پھر ہر نیکی پر اللہ ڈبل ثواب دیتے، اللہ ان کو ہر نیکی پر ڈبل ثواب دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث ہے، روایت ہے، فرمایا یہ جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 199، فرمایا یہ اسہم نجاشی بادشاہ حبشہ اس کی شان میں نازل ہوئی۔ مسلمانوں نے سن 5 نبوی میں پہلی ہجرت مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف کی، جس ہجرت میں قافلے کے سالار حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور جب وہاں قافلہ پہنچا تھا تو مکے والوں نے پیچھے اپنا وفد بھیجا تھا اس بادشاہ کے پاس کہ ان کو نکال دو، یہ باغی ہیں، ہمارے یہاں سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، ان کو پناہ نہ دو۔ لیکن اس نے جب دونوں کی بات کرائی تو وہ مسلمان ہو گیا، اور اس نے ان کو نکالا نہیں بلکہ ان کو پناہ دی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ اب ان کو دعوت اسلام کا خط بھی لکھا، اور اس نے اپنے تخت بادشاہی سے اتر کے زمین پر بیٹھا اس خط کے احترام میں، اور اس کو آنکھوں سے لگایا، اس کو چوما اور پڑھا، اور پھر اس جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا خط لکھا اور اپنا بیٹا بھیجا وفد کے ساتھ۔ لیکن خدا کا کرنا، وہ کشتی پر تھے، راستے میں ہی پورا وہ وقت ان کے بیٹے سمیت کشتی ڈوبی، غرق ہوئے، شہید ہو گئے، وہ مسلمان ہو گیا۔ سن 9 ہجری میں وہ فوت ہوا۔ جب وہ فوت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ میں حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی موت کی خبر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف یہی ایک دفعہ اس کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا، اور یہ اس کی خصوصیت ہے۔ اور بعض حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی میت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منکشف کر دی گئی تھی، کھول دی گئی تھی، گویا میت سامنے تھی۔ حنفیہ اور حنابلہ، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ، ہمارے ہاں شرط ہے جنازے کے لیے میت کا سامنے ہونا، غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے، دعائیں جائز ہیں۔ اور اگر جائز ہوتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ادھر ادھر فوت ہوئے ہیں، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھایا، اس کا پڑھایا۔ اور یہ وہ بادشاہ تھا گویا جو پہلے عیسائی مذہب رکھتا تھا، نصرانی مذہب رکھتا تھا، لیکن پھر قرآن کو مانا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لایا تو دوہرے اجر کا مستحق بنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ام حبیبہ سے جب نکاح ہوا تو اس نکاح میں بھی وکیل بھی یہی بنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکمل حق مہر بھی اسی نے ادا کیا۔ تو فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک بعض اہل کتاب ایسے ہیں، لَمَن يُؤْمِنْ، البتہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس کتاب پر جو اتارے گی تمہاری طرف ہے مسلمانوں، یعنی قرآن، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور اس کتاب پر جو اتارے گی ان کی طرف، یعنی تورات و انجیل، خاشعین للہ، اس حال میں کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے، عاجزی کرنے والے، خشوع خضوع کرنے والے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا، وہ اللہ کی آیتوں کے بدلے میں دنیا نہیں بٹورتے، دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں بناتے۔ عجیب سی بات ہے، فیصل آباد کا ضلع ناظم تھا، فوت ہوا، اس کی قرآن خوانی کل خوانی پر بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث بڑے مولوی جمع تھے۔
ہمارے ساتھی بھی تھے کیونکہ ضلع ناظم تھا، بہت سارے مولوی جمع تھے، تو بات چل پڑی، یہ 40واں ہے، تیجا ہے، کل خانی ہے، فلاں۔ باتوں باتوں میں ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ بھی تم لوگ درس قرآن کیوں نہیں دیتے ہو؟ ہماری تو ہر مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے، تو تم تیجے والے 40ویں والے تم درس قرآن کیوں نہیں دیتے ہو؟ تو ان کا ایک مولوی مسکرا کر کہنے لگا کیا کریں، قرآن وہاں بھی بناتا ہے، اس لیے درس قرآن نہیں دیتے، جو ہم درس قرآن سنتے ہیں وہ تو وہاں بھی بن جاتا ہے۔ تو میں نے کہا پتہ تمہیں بھی ہے کہ قرآن کے اندر توحید بھی ہے، قرآن میں اتباع نبی بھی ہے، قرآن میں عشق نبی سکھایا جاتا ہے، قرآن نبی کا دیوانہ بناتا ہے، قرآن سنت پہ لاتا ہے، قرآن بدعات سے روکتا ہے، قرآن خرافات سے روکتا ہے، قرآن تمہاری دین کی جو دین فروشی تم کرتے ہو، دین کے نام پہ تم پیٹ پالتے ہو، اس سے قرآن روکتا ہے، تمہیں اپنے پیٹ کی مروڑ نظر آتی ہے، اس لیے تم درس قرآن کی طرف نہیں آتے۔ وہ خود کہنے لگا کہ قرآن کیا کریں، قرآن وہاں بھی بناتا ہے، اس لیے ہم درس قرآن نہیں دیتے اپنی مسجدوں میں، لوگوں کو قرآن نہیں سکھاتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لا یشترون بآیات اللہ ثمنا، وہ اللہ کی آیتوں کے بدلے دنیا کے ٹکے نہیں کماتے۔ اولئک لہم، یہی لوگ ہیں ان کے لیے اجر و ثواب ہے ان کے رب کے ہاں، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، یعنی حساب جیسے برائیوں کا ہوگا، گناہوں کا ہوگا، اللہ ایسے نیک لوگوں کو نیکی کا بدلہ بھی دینے والا ہے۔ اور حساب کا معنی یہ نہیں کہ لازمی ہر ایک کا محاسبہ ہو، بہت سارے بے شمار امت کے لوگ ہیں جن کو اللہ بلا حساب کتاب جنت عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم اصلح قلوبنا وازل عیوبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خیر الآخرۃ والأولی۔ یا الہ العالمین، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، تیری پاک کلام کی نسبت سے بیٹھے ہیں، یا اللہ تو ہمیں قرآن مجید کی صحیح سمجھ نصیب فرما، قرآن مجید کا عشق اور محبت۔ یا الہ العالمین، جو لوگ تیرے دین کا کام جہاں کہیں جس شکل میں کر رہے ہیں سب کو قبول فرما۔ یا اللہ جو ہمارے ہاں اجتماع سے کل سے جماعتیں روانہ ہوئی ہیں، یا الہ العالمین ان کے قدموں کو ہدایت کا ذریعہ بنا، یا اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دے، ہدایت کو عام فرما دے، یا اللہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے، دین کی سمجھ نصیب فرما دے، خرافات سے، بدعات سے، رسومات سے بچا کر کے صحیح معنوں میں سنت نبوی علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی اور اتباع نصیب فرما دے۔ آقا کریم مدنی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا سچا عاشق بنا دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر مر مٹنے والا بنا دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی فکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی ذکر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور دین کے پیغام کو لے کر کے دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے والا بنانے، یا اللہ پیغام پہنچانے والا بنا دے۔ یا الہ العالمین ہماری زندگیوں کو سنتوں بھری زندگیاں بنا دے، سنت کے انوارات، فیوزات، برکات، سنت کا فیض ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین یا اللہ ہمارے بچوں کی قسمت مقدر نصیب کو اچھا فرما، دیندار بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا، بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔